گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جندگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاتر ہے یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت. درود و درحبات. ہم بات کر رہے تھے ہمارے گزشتہ پروگرام کا، جو کل ہمارے عاشر عظیم صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے جو بلوچستان کی سیاسی صورتحال پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ایک آرٹسٹ کی، ایک رائٹر کی پرسپیکٹیو سے بلوچستان کو پہ ڈسکس کر رہے تھے، بلوچستان پہ بات کر رہے تھے. آج ہمارے اس پروگرام کا دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسرا پارٹ ہے. جس نے ہمارے گزشتہ پارٹ دیکھا نہیں ہے تو پلیز اگر آپ پہلی والی قسط اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آج کی ہماری جو گفتگو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی کہ ہم بلوچستان کے حوالے سے ہم نے شروع سے بلوچستان کے کلچر، بلوچستان کے اجتماعی نفسیات یا فن اور عاشر عظیم کی اپنی دوان ڈرامہ اور اس پہ ہونے والے کچھ واقعات پہ بات کی تھی. اور ابھی ہم بلوچستان کی ترقی، بلوچستان میں جو فوجی چھاونیاں ہیں یا کہ جو فوجی چوکیاں ہیں ان کے حوالے سے، گوادر سیپے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو آئیے ہم سنتے ہیں بلوچستان کی صورتحال پہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا دوسرا حصہ عاشر عظیم کے ساتھ. ظاہر ہے اسٹیٹ تو وہی ہے نا کہ اگر کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے جو سب سے کمزور ہے سب سے پہلے اس کو دے دینا، اسی کو کھلائے، اسی کو پلائے جو کمزور ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کیا، یہ ایک بات یہ ہے کہ پاکستان بنا ہے. ہم اسٹیٹ کی بات کریں، اگر آپ کی باتوں سے میں فیل کرتا ہوں اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں رہے ہیں، مگر جو غداری کے آپ کو لیبل لگایا گیا ہے یا آپ نے ہمیشہ ریفارم لانے کی کوشش کی ہے. میں نے جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ جو آپ کی جو رائٹنگ ہے یا جو آپ کی اسپیچ ہے، یہ بولنے کے جو طریقے ہیں، الفاظ ہیں، تو بات یہ ہے کہ ایک میں اپنی شمس میں اس چیز کی مخالف ہوں کہ ایک مذہب کے نام پر ایک اسٹیٹ کا بننا، ایک میں خود اس چیز پہ ایگری نہیں ہوں کہ ایک مذہب اسٹیٹ مذہب کے نام پہ بنے اور خالی اسی مذہب کا ہو. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریفارم لانے کے بعد یہ چینجز ہم نے کہ شروع ابھی دیکھو کہ بلوچستان کے لوگوں کو نہ اس کی زبان پڑھائی جاتی ہے، نہ اس کا جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے، نہ اس کے موسم پڑھائے جاتے ہیں. مجھے عطاشاد، گل خان نصیر اور محمد حسین عنقا کے بجائے مغل لوگوں کا پڑھایا جاتا ہے. ٹیپو سلطان ہے، پتہ نہیں کون ہے، ان کو ہیرو بنا کے آ کے لاتے ہیں. یہ سائیکی سے جو بنا رہے ہیں، یہ ان کو کیسے چینج کریں گے؟ ابھی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ تو کرائم ہے نا کہ تم اس بچے کو اپنے آپ سے نہیں پڑھا رہے ہو نا. وہ کہنا چاہیے آپ ایک فارن ہیرو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ضرورت کیا ہے؟ مطلب ابھی میں اگر اس دن میں بول رہا تھا کہ جی میں اب میری جو کاسٹ ہے وہ گل ہیں. گل جو ہوتے ہیں جی جاٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ کئی ہزار سال سے انڈیا کے رہنے والے ہیں. ہم تو نہ ایران سے آئے ہیں، نہ افغانستان سے آئے ہیں، نہ ترکی سے آئے ہیں. جٹ تو ہمیشہ ادھر ہی تھے. جب سکندر اعظم آیا تو اس وقت ہم لوگ سکندر اعظم کے خلاف لڑ رہے تھے. اس کے بعد جب محمد بن قاسم آیا تو ہم اس کے خلاف لڑ رہے تھے. تو ہم تو یہیں کے لوکل لوگ ہیں اور ہم ہمیشہ ہارے بھی ہیں. ابھی آپ مجھے کہتے ہو کہ جی وہ جو تھا نا ایک عرب صلاح الدین ایوبی، وہ جو تھا وہ آپ کا ہیرو ہے. تو پتہ نہیں، مطلب کسی اور کا ہیرو ہوگا، آپ جٹوں کا تو ہیرو نہیں. اسی طرح ابھی آپ بلوچ ہے، اس کو کہتے ہو کہ یار وہ جو صلاح الدین ایوبی تھا نا وہ تیرا ہیرو ہے. تو ابھی آپ اس کو کہتے رہو، مطلب لیکن اس کو مشکل ہے سمجھ آئے کیونکہ بات صحیح نہیں.
تو یہ چیزیں فرض کرو ابھی یہ چیزیں کہ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب اگر امریکہ میں ہو یا کہ کینیڈا میں ہو یا جہاں ایجوکیشن ہوتا ہے، نہیں اس کو اگر پنجگور کے بچے کو پنجگور کے بارے میں نہیں پڑھاؤ گے، بلوچستان کے بچوں کو بلوچستان کے بارے میں نہیں پڑھاؤ گے، تو وہ پڑھائی کیا ہے نا. ابھی یہاں تو ایسا ہے کہ اسی ملک ٹریفک سگنل تک پڑھاتے ہیں، اس کو ہاؤ ٹو لائف، زندگی کو سکھاتے ہیں ان چیزوں کو. تو وہاں یہ پورا وہی مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس طرح کی جو کالونی، جو برٹش نے کیا تھا، جو کالونائزیشن ہے کہ وہ جو لوگوں کو کالونی بناتا ہے، ان کو ان کی جغرافیہ سے دور کرتا ہے، ان کی لٹریچر سے دور کرتا ہے، تاریخ سے دور کرتا ہے، جھوٹی سبق دکھاتا ہے. تو کیا پاکستان ابھی بلوچستان کے لیے وہی منی برٹش نہیں ہے؟ آپ اگر پڑھیں، جو جب پاکستان بنا تو ہم نے سب سے پہلی جو چیز بنائی وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کام کر رہی تھی، اور کانسٹیٹیوشن کے اس نے وہ بھی لکھنا تھا کہ جی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. تو اس نے جو آبجیکٹو ریزولوشن بنائی تو اس وقت جتنے لوگوں نے اس کو 75 نے میرا خیال اس کے فیور میں ووٹ کیا اور 21 نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا. تو اس وقت کی اگر آپ ان کی تقریریں پڑھو، جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پروفٹس تھے یا فیوچر دیکھنے والے لوگ تھے. جو ابھی آپ باتیں کر رہے ہو نا ساری، کہ جی اگر آپ اس طرح پالیٹکس کو اور مذہب کو جوڑنے کی کوشش کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آپ کبھی وہ 1949 کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز کے سپیکرز کی تقریریں پڑھو، آپ کو لگے گا کہ انہوں نے 2022 پہلے سے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ ایگزیکٹلی آپ کو بتا رہے تھے کہ یار یہ مت کرو. اس کے بعد جب آپ آگے چلتے ہیں بنگال پہ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ابھی آپ باتیں کر رہے ہو کہ جی آپ اردو، آپ نے کہا کہ جی یہ ہماری نیشنل لینگویج ہوگی. وہ 5% اس وقت پاکستان میں لوگ ہیں جن کی مدر ٹنگ اردو ہے، ٹھیک ہے جی. بنگالی آپ کا 55% تھا، پاکستان کا 55% تھا، ٹھیک ہے جی. اب تو وہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے اگر میری زبان میں پڑھنے دو، اگر میں مطلب یہ ساری بات بیسیکلی تو لینگویج رائٹس سے شروع ہوئی تھی نا جی، کہ لینگویج ہمیں ہمارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، ایکچولی اس سے ہم نے غلط باتیں سیکھی. ہم نے یہ سیکھا کہ یار چونکہ بنگال میں یہ ہوا تھا اور بنگال والوں کو جو ہے نے پھر یہ کیا تھا، پھر انہوں نے ایک مہم چلائی تھی اور فلانا کیا تھا، تو لہٰذا ہم نے ان کو اب کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ ہم تو بنگال والی ہی حرکت کریں گے. لیکن اس کو ہم نے بنگال سے سیکھا ہے کہ اس کو ابھی ہم نے مارنے کیسے. اب جو یہاں پر آپ کے سملیرٹی بٹوین بنگال اینڈ بلوچستان ختم ہو جاتی ہے نا، اور جو میں ہمیشہ اپنے بلوچ دوستوں سے بھی کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اس بات، اور ان کو حق بھی ہے ناراض ہونے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ بولتے ہو نا کہ جی آپ عوام کا مائنڈ سیٹ چینج کرو، عوام بیچاری کیا کرے گی؟ مطلب وہ جو بلوچ بیٹھا ہوا ہے جو کہ پہلے لگا ہوا ہے کہ بھائی میں تو مچھلی پکڑتا تھا، مجھے میری مچھلی تو پکڑ لیں دو، آپ اس کو کہتے ہو کہ تم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو. وہ اپنا مائنڈ سیٹ کیا چینج کرے؟ آپ پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرو تو ہم ایز اے کنٹری ایگزسٹ کر سکتے ہیں. لوگ آپ سے کوئی اس وقت سونے کے نوالے نہیں مانگ رہے. لوگ آپ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ راڈو خرید کے دو اور مجھے رولیکس خرید کے دو. وہ کہتا ہے بھائی مجھے عزت سے اپنی زندگی گزارنے دو، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رزق جیسے ہے تھوڑا بہت مجھے کرنے دو، پینے کا صاف پانی، بنیادی جو وہ ہیں اور بنیادی سہولتیں میڈیسن کی. مجھے اگر میں نے کچھ کیا ہے تو مجھے عدالت میں لے آؤ، میرے خلاف ثبوت لے آؤ، ٹھیک ہے جی. تو پھر ادھر سے آگے چلتے. یہ اگر بیسک چیزیں ہم میٹ کر لیں تو ہم اکٹھے سروائیو کر سکتے ہیں. کیونکہ بلوچستان اور بنگلہ دیش میں بہت فرق ہے. وہ 55% آف پاپولیشن تھے، ٹھیک ہے جی. بلوچ 5% آف پاپولیشن. وہ اس طرف تھے انڈین ٹیریٹری کے اس طرف اتنے 1000 کلومیٹر دور، ٹھیک ہے جی. بلوچستان تو آپ سے جڑا ہوا ہے نا، ان کو سپورٹ فورن تھی. بلوچستان میں کون فورن آپ کو سپورٹ کرے گا؟ اور اس طرح نہیں کرے گا، اس لیے نہیں کرے گا نہ تو کسی کا بارڈر جڑا ہوا ہے. دوسرا ایران
शायद अपनी वजह से डरता है कि यार फिर मेरे यहाँ मसला ना शुरू हो जाए. I'm not sure on this, but I think the best solution is कि बलूचिस्तान को आप अपने अंदर इंटीग्रेट करो. लेकिन इंटीग्रेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती जाके उनके सरदार तब्दील करो, आप उनकी जड़ें काट काट के इंटीग्रेट करो. आप भाई की तरह उसको गले लगा, तो सब भाई हैं, सब चलेंगे, हर एक को उसका हक दे दो, तो फर्स्ट क्लास है. इसमें मसला जी, क्या? वो बलूच के जो आज़ादी मांग रहे हैं, कि जो कहते हैं कि हम और रियासत बलूचिस्तान को अलग करते हैं, उनका थॉट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनको बांग्लादेश से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि वो कहते, यानी कि वो नहीं, वो कहते हैं कि हमारी जो ज़मीन, हमारी जो रियासत पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है उसको वापस फ्री कर लें, और जो रियासती कानूनी उनका हक है, वो नहीं कहते हैं किसी दूसरे की ज़मीन पे हमला करने की या किसी दूसरे ज़मीन से आज़ादी छुड़ाने की. वो अपनी ज़मीन की वो बात कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ भी रहने के काफ़ी तजुर्बात हो चुके हैं, जैसे कि आप नवाब अकबर ख़ान के हवाले से आप देख सकते हैं, या 73 के ज़माने से लेकर आज तक, वन यूनिट से लेकर पार्लियामेंट भी आजमाया, वो भी आजमाया. तो यानी कि इतने सालों में तो कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बन सका कि ये साथ रह सकें. तो लेट्स ट्राई टू अदर वे. वो यही चाहते हैं कि वो जो हमने वो ऑप्शन जो यूज़ नहीं किया है कि आज़ाद रहने का, चलो उसमें हम करके देख लेते हैं. तो आज़ादी के लिए मेरे ख्याल में परसेंटेज की तो ज़रूरत नहीं होती कि 5% या 50 हैं. असल में मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात से मैं 100 सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मसला यह है कि जो मॉडर्न स्टेट है ना, रियलिज्म की अगर हम बात करें, मॉडर्न स्टेट जो है वो अपने आप को वो इतनी लार्ज हार्टेड नहीं होती कि वो लोगों को उनके, देखिए अगर वो राइट्स देने पे आमादा होती, आपको सिंपल पानी देने को आमादा होती, या आपकी जो जमीन है उसको उसकी सही कीमत आपको देने को आमादा होती, तो यहां तक बात ही शायद ना होती. तो अब आप मैं ऐसे भी आदमी से जो इन छोटी बातों पे आमादा नहीं है, आपके ख्याल में वो इतना बड़ा दिल करेगा कि रेफरेंडम कराए और बोले कि अच्छा यार प्यार से चलें, अब आप अपनी जो आपकी ओरिजिनल रियासत थी वो हम आपको वापस दे देते हैं? तो ये मतलब नहीं हो सकता ना. और जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो फिर वायलेंस इस्तेमाल करती है, और वायलेंस इस्तेमाल करने पे, और मैं आपकी वो मैंने कहा आपकी मैं 100% बातों से अग्री करता हूं कि ये सारी बातें पहले ट्राई हुई हैं, और मैंने इसीलिए कहा कि लोगों का माइंड चेंज होने की जरूरत नहीं है, स्टेट का माइंड चेंज होने की जरूरत है. और मेरे जैसे लोग जो हैं, अब मैं ना बलूच हूं, ना मेरे घर से किसी को उठाया गया, लेकिन यार मैं एक लोगों को समझता हूं, वो मेरे भाई हैं, तो मैं कम से कम उनकी आवाज तो आगे लेके जा सकता हूं कि भाई अगर कोई सुन रहा है तो पागल, ये तुम क्या कर रहे हो, ये कब तक चलेगा, कितने लोग तुम मारोगे तुम, ये मतलब अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बंदूक वाला रास्ते से बहुत पावरफुल है दूसरी साइड, उससे तकलीफ मजीद होगी, अभी भी हो रही है, ये मैं आपकी बात 100% आपकी बात मानता हूं कि अभी भी हो रही है, और क्या करेंगे. लेकिन ये है कि मैं तो दूसरी साइड को चाहता हूं कि यार नहीं करो, मतलब एक घर है, इस घर में सबको उसका हक दे दो. और दूसरी बात यह है कि भाई इसी तरह राइटर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, कुछ बातें इधर उधर की करते हैं. तो पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि बलूचिस्तान हम पर बोझ है, वो अब यानी कि हम उसको पाल रहे हैं, उसकी हर वक्त बयानात यही आ रहे हैं, और उसकी वो शो भी यही कर रहा है. और दूसरी बात यह है कि फिर जब बलूचिस्तान आज़ादी की बात करती है, जैसे कि आपने कहा कि जो वायलेंस पे उतर आती है, कत्ल गारतगिरी है, अगर वो बोझ है तो उसको उसकी आज़ादी पे, उसको अलग जुदा होने पे इतनी शिद्दत से वो तड़प क्यों. और सवाल यह है कि तो आप बहैसियत राइटर, आप क्या समझते हैं कि वाकई पंजाब ही बलूचिस्तान को चैरिटी दे रहा है? देखिए यही बात तो आप बंगाली को भी कहते थे, आप कहते थे ये बंगाली जो है ये भूखा बंगाली है, ये हम पर बोझ है, इनके तो रोज सैलाब आया होता है, और पाकिस्तान जो है, मगरबी पाकिस्तान इनको पाल रहा है, और आज जो है आपके दो रुपए के तकरीबन करीब उसका 1 टका पहुंचा हुआ. हम्म
تو جواب تو بالکل صاف ہے. دیکھیں بلوچستان تو آپ پر بوجھ نہیں ہے, مطلب بلوچستان کی تو ریسورسز آپ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو ان ریٹرن کچھ نہیں دے رہے ہو. اب مسئلہ یہ ہے جو یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے, انسان شاید شارٹ سائٹڈ اتنا ہوتا ہے. دیکھیں جب ورلڈ وار 2 ہوئی, ایگزیکٹ پرسنٹیج مجھے شاید میں غلط نہ ہو جاؤں, جب ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان اور جرمنی اور ان سارے ملکوں کو بنایا گیا اور دوبارہ ان کی اکانومیز کھڑی کی گئیں, تو ان پہ ریسٹرکشن تھی جاپان پہ کہ جی اب آپ اپنی فوج پہ ایک بجٹ کا 1% سے زیادہ حصہ نہیں خرچ کر سکتے. ٹھیک ہے جی. وہ ہوا یہ کہ جی 2000 تک ان کی اکانومی اتنی تگڑی ہو گئی کہ وہ 1% بلینز آف ڈالرز میں پہنچتا ہے اور ان کی بہت پاورفل فوج کھڑی ہو گئی. سو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ 4 روٹیوں کے لیے 5 آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہم آپس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں تو یہ 4 روٹیاں بڑے مزے سے 40 روٹیاں ہو سکتی ہیں, اور ہم سب بڑے سکون سے اس کی ڈسٹریبیوشن میں سب کو اس سے زیادہ ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم ایک دوسرے سے چوری چکاری چھینا جھپٹی کے چکر میں صرف اپنے نیرو سوچ کی وجہ سے ہم اوور آل ڈیولپ نہیں ہو پا رہے. جی سر, میں بات کو تھوڑی سی ایک بات ریاست کی طرف پیرا آتا ہوں کہ اگر ہم ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, چاہے بلوچ ہیں یا مہاجر ہیں, جن کو آج تک ان کا کوئی نام بھی نہیں دیا, پنجابی بھی مہاجر ہیں, مگر وہ جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو بھی مہاجر ہی ان کو کہہ رہے ہیں, کوئی قوم وہ بھی نہیں ہے. تو پتہ نہیں کب تک مہاجر رہیں گے, مگر وہ مہاجر ہیں, وہ سندھی ہیں جو قومیں رہ رہی ہیں. تو ان کو پاکستان سے ایک تو یہ شورٹی نہیں ہے کہ یہ ملک بچے گا یا چلے گا. اگر اس طرح سے جو چل رہا ہے جو آج کے دور میں, اگر ہم پہلے سے دیکھیں خوف کیا ہے خوف وہاں یہ ہے کہ انسان کو اس کی رائٹس نہیں مل رہے ہیں, چاہے وہ عورت ہو. وہ اسٹیٹ ناکام ہے کہ کسی کی عزت جان مال کو تحفظ کرے, اس کو ایجوکیٹ کرے, اس کی ضرورت زندگی دیں. اور دوسری طرف مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو تحفظ کرے, اسٹیٹ ایکچولی ان لوگوں میں ان کو ایسی فورسز کریٹ کر رہی ہے جو ان کی جان مال کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے. اگر اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا نظر دوڑائیں بلوچستان سے, پاکستان سے پہلے, تو وہاں کے اگر ہم حالات دیکھیں یا ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں کہ فرض کرو UAE یا گلف کنٹریز میں, تو وہاں ہم کبھی نہیں ملے گا کہ شیعہ سنی نے مارا ہے یا کرسچن عیسائی کو مارا ہے یا اس طرح کے کسی قوم نے کسی دوسرے کو مارا ہے. مگر پاکستان بننے سے پہلے جو بلوچستان تھا, تو بلوچستان کے ساتھ جب 1839 میں جب بلوچستان کے ساتھ انگریزوں نے جو جنگ کی حملہ کیا میر محراب خان سے, تو اس وقت کا جو فائنانس منسٹر تھا وہ تو ہندو تھا نا, تو وہ اپنی 5 بچوں کے ساتھ وہ جنگ میں شریک ہوا, یعنی بلوچستان کے لیے لڑا اور مرا. یعنی جب پاکستان بنا تو اس نے شروعات سے اس کے دانت بھی نکلے تھے کہ اس نے چبانا شروع کیا, یعنی پنجاب سے بنگال سے اس نے شروع کیا, پھر بلوچستان سے, اور آج کل حالات ایسے ہیں کہ پنجابی بھی سیف نہیں ہے. تو اس ریاست کا فیوچر کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا ریاست ہی بذات خود ایک پرابلم ہے یا سسٹم پرابلم ہے؟ خیر سسٹم تو بنا ہی ریاست رہی ہے نا, تو بیسیکلی تو پیچھے تو پرابلم اگر ریاست ٹھیک ہو جائے گی تو سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اگر آپ چلے جاؤ مطلب پنجاب میں بھی چلے جائیں, تو میں آپ کو مزے کا اگزامپل دوں کہ جب میری پوسٹنگ ہوئی گجرانوالہ میں, تو مجھے ایک کلیکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ نے یہ سیلز ٹیکس کے نوٹسز وہاں پہ بھٹے ہوتے ہیں, ان کو یہ نوٹسز دے کے آنے ہیں گاؤں میں, وہ گجرانوالہ کی, کہ جی ان کے ہر بھٹے پہ نہ جا کے کم از کم پوسٹ کر دیں یا اونرز کو دے دیں کہ جی یہ سیلز ٹیکس اس وقت تک جمع ہو. اچھا, اب میں چونکہ ساری عمر بلوچستان میں رہا, اور میرا تجربہ یہ تھا کہ گاؤں میں آپ جب گھستے ہو نا, تو بلوچستان میں آپ گاؤں میں نہیں گھس سکتے تھے کسی کے, کیونکہ ہم جب یہ گاڑیوں کے پیچھے بھی جاتے تھے اسمگلنگ کی گاڑیوں کے, اور وہ گاڑی گاؤں میں گھس جاتی تھی, ایک عجیب مصیبت ہوتی تھی نا. پھر گاؤں والوں سے لڑو, کیا کرو نا, کیونکہ غذاب شروع ہو جاتا ہے. وہ بولتے ہیں ہمارے گاؤں میں تم نہیں آ سکتے, ویٹ کرو وہ باہر نکلے گا جو بھی. اچھا, اب میں اس ذہن سے تھا.
ابھی مجھے کلیکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے یہ گاؤں میں جاؤ اور گاؤں میں یہ بھٹوں پہ یہ لگاؤ. اور یہ جو گاؤں میں یہ بھی مجھے پتا تھا کہ جو بھٹے ہیں یہ جنرلی ادھر کے انفلوئنشل لوگوں کے ہیں. تو میں نے کلیکٹر صاحب کو کہا کہ جی مجھے فورس چاہیے ہوگی. اچھا اب میرا کلیکٹر حیران تھا, بولتا ہے فورس آپ کو کیوں چاہیے؟ میں نے کہا جی کیونکہ ابھی میں گاؤں میں کیسے گھسوں گا, یہ تو ابھی ادھر لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے, تو فلانا, تو میں اکیلا جاؤں گا, میں تو بے عزت ہو جاؤں گا, تو میں کیوں جاؤں گا. اچھا وہ 3-4 دن کلیکٹر مجھے لگا رہا, میں بھی آگے سے کہ میں تو نہیں جاتا ہوں, مجھے فورس چاہیے. اچھا آخر ایک دن کلیکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں یار 1 منٹ میں تیرے ساتھ گاڑی میں بیٹھوں گا. تو پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے کہ گاؤں میں گھسو گے تو ایسے ہوگا, یہ ہوگا, ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گاؤں میں. میں نے کہا اچھا چل دونوں بیٹھتے ہیں. میں ابھی بھی ٹینشن میں تھا کیونکہ میں نے کہا یہ کلیکٹر کو پتہ نہیں ہے, یہ کبھی نہیں گیا ہے. لیکن چلو ایک ہم نے سپاہی پھر بھی بٹھا لیا, ایک بندوق والا, ہمارے پاس سرکاری گاڑی تھی اور سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی, ایک سپاہی وردی والا پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ یقین کرو اس دن مطلب میں نے زندگی میں بڑی لرننگ ہوئی ہے میرے. ہم جس گاؤں میں جاتے تھے سرکاری گاڑی اور جیپ دیکھ کے, اور یہ گجرانوالا کے ارد گرد کے گاؤں ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ بڑے بدماش ہیں اور فلانا ہیں اور دھماکہ ہیں, آپ یقین کرو گاڑی گاؤں میں گھستی تھی, ہم کسی سے اگر راستہ پوچھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی ادھر آنا, وہ سرکاری گاڑی دیکھ کے بھاگ جاتا تھا. یہ خوف کا عالم ہے پنجاب کے گاؤں میں پولیس سے یا وردی والوں سے. ٹھیک ہے تو اچھا آخر میں ایک بھٹے پہ جب ہم پہنچے تو ادھر ہم, اچھا بھٹوں پہ تو ہمیں کوئی دیکھتے ہی لوگ بھاگ جاتے تھے, تو ہم نے وہ نوٹس پکڑانا کس کو ہے تو وہ پھر ہمیں پوسٹ کرنا پڑتا تھا, ہم پیسٹ کر دیتے تھے کسی دروازے پہ کسی جگہ. اچھا ادھر ہم ایک جگہ پیسٹ کر رہے تھے تو اتنے میں 2 آدمی جو ہے نا ٹہلتے ٹہلتے آگے اور آ کے کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے جو ان 2 کو دیکھا میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ یہاں کے نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم کہاں سے ہو؟ کہتے میں پشین سے ہوں. میں نے کہا تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہتے بس غریب آدمی ہے, مزدوری کرنے ادھر آیا ہوں. تو لیکن میں وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لوکل نہیں ہے, کیونکہ لوکل تو اتنا ڈرتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگ وہ بزدل ہیں یا کوئی بہادر ہے یا یہ فلانا ہے, لیکن خوف اتنا ہے اسٹیٹ کا. تو وہاں پر بھی یہی حالات ہے, کیونکہ کئی ہزار سال سے شاید بلوچستان میں تو ابھی, کیونکہ بلوچستان دیکھیں بائی اینڈ لارج یہ علاقے انگریز کے دور میں بھی, انگریز اس طرح ڈائریکٹ حکومت اس نے نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ بائی اینڈ لارج پراکسی کے تھرو ان کو کنٹرول کرتا تھا, اور ان کی اپنی لیویز فورس, اپنا جو بھی ایک سسٹم یوز کرتا تھا. بائی اینڈ لارج دے ور انڈیپینڈنٹ ٹرائبس. ٹھیک ہے, تو ان میں ابھی تک اس طرح خوف نہیں ہے جو پنجاب کے لوگوں پہ اسٹیٹ کا خوف ہے. اور وہی جو سائیک ہے نا کہ جب آدمی سمجھتا ہے کہ جتنا وہ خود اسٹیٹ سے ڈرتا ہے, وہ سمجھتا ہے باقیوں کو بھی اتنا ہی اسٹیٹ سے ڈرنا چاہیے. اب جب ادھر کوئی میری طرح کا, آپ کی طرح کا کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی جان میں تو پاکستان کا شہری, پاکستان کا مالک ہوں, اب اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ پاگل آدمی تو غلام ہے, مالک تو میں ہوں کیونکہ میں نے وردی پہن لی ہے. تو بھائی وردی تو نے پہنی ہے, تو ملازم ہے, تجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے, تو نے ٹھیک کام کرنا ہے, ایک قانون ہے. جس طرح بلوچستان کی بات کر رہے تھے کہ آپ بول رہے تھے کہ ہر چیز کو یعنی کہ اپنی من مانی کے حوالے سے یا اپنی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یا زور کے حوالے سے, ایسا تو تھا کہ شروع میں بلوچستان جس طرح نے کہا کہ خوف کی بات کر رہے تھے, تو سرکار نے کیا کیا کہ سرکار نے بلوچستان میں ایک خوف کو باقاعدہ اس نے پروڈیوس کیا, اس کو انٹروڈیوس کیا, اس کو ایڈورٹائز کیا, اس کو پھیلایا. ابھی میں آپ کو کہوں کہ حیات جیسے لوگ, فرض کرو ایک نوجوان جس کا کوئی بھی جرم نہیں تھا, اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا, اس کی ماں کے دوپٹے کو لے کر اس کی آنکھوں میں باندھا, ماں کے سامنے اس کو سارے عام یعنی شوٹ کر کے یعنی 8-10 گولیاں ماری, اور گھروں کے اندر لوگوں کے گئے, عورتوں کے گردنیں کاٹی گئیں, بچوں کا قتل کیا گیا. ایک خوف اس نے جنریٹ کی, ایڈورٹائز کیا. اب اس کا عالم یہ رہا کہ ابھی ایف سی والوں نے کچھ بچے مارے تھے, تو ان کو کسی آرگنائزیشن نے نہیں بولا تھا, کسی پارٹی نے نہیں بولا تھا, ان لوگوں نے خود اپنے بچوں کو دفن نہیں کیا, اٹھا کر لائے ان کو تربت سٹی میں, پھر ان کو ادھر لے گئے.
کوئٹہ میں. اس سے پہلے پیر پنجگور میں بس کے اندر ایف سی والوں نے خفیہ اداروں والوں نے ایک لڑکے کو اٹھایا تھا. لوگ نہیں گئے, کیمپ کے باہر گئے, بیٹھ گئے ادھر. یعنی اب تو اپنی زندگی سے وہ جو خوف اتنا اس نے زیادت کی کہ وہ اتنا یوز ٹو ہو گئے کہ ابھی وہ خوف ہی ختم ہو گیا ہے وہاں. یہ حالات ہیں. بالکل. اور وہی میں نے کہا نا کہ جی بلوچستان کی ایک اپنی سائیک ہے اور اپنا ایک سوچنے کا طریقہ ہے. جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ میں نے اس آدمی سے پوچھا آپ بلوچستان سے, اس نے کہا جی. تو آپ نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا آپ کی حرکتوں سے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات نہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر خوف کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے لوگ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور پورا آپ غرق ہو جاؤ گے. یہ جو آپ نے بات کی نا, آپ کبھی یہ سوچیں کہ جی آپ سارا دن تو یہ کہتے ہو کہ جی بلوچستان کو تباہ اس کے سرداروں نے کر دیا, تو پھر آپ نے سرداروں کو تو کبھی گرفتار کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے. اٹھاتے تو آپ اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. وہ اس لیے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ آپ نے یہ بھی چیز بنگال سے سیکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنگال میں بھی آپریشن شروع کیے تھے تو سب سے پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی پہ آپریشن شروع کیے تھے. کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ جو آدمی سوچ سمجھ رکھتا ہے, جس کی آئیڈیالوجی ہے, جو آرگنائز کر سکتا ہے, جو لیڈرشپ پرووائڈ کرے گا, اس کو مارو, اس کو خوف زدہ کرو, اس کو کنٹرول کر لو. ٹھیک ہے جی. تو اور ہمیشہ سے یہ وہی میں نے کہا نا کہ ہم نے ڈھاکہ سے اچھی چیز کوئی نہیں سیکھی. جو ہم نے وہاں کیا ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ بلوچستان میں نیکسٹ کیا ہوگا تو آپ جا کے بنگال کی سیکوینس پڑھ لو اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا ہونا ہے. کیونکہ سکرپٹ وہی سکرپٹ ہے, بس اسی پہ مکھی ماری جا رہا ہے. طریقہ کار ان لوگوں نے بھی وہی ہوگا. بنیاد سے جو کر رہے ہیں نا کہ وہی طریقہ کار سے جو ریاست سے بنا ہے, وہی سسٹم, وہی طریقہ کار وہی چل رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ ٹائم لیا, میں آپ کو ایک بار ایک اور بات پوچھتا ہوں, کیونکہ یہ ایک بلوچستان کی جب بات کرتے ہیں آج کل کے دور میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, انسانوں کے اغوا کا ایشو ہے, کہ ایک ایسا عالم ہے کہ لوگ ایک بے اعتباری ہے لوگوں کو. میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ انسان کی اگر کوئی موبائل یا اس کا کوئی گھڑی یا کوئی موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو وہ جا کے خقتانے میں ایف آئی آر کرتا ہے یا عدالت میں کہ پولیس کے پاس کہ میرا یہ چوری ہو گیا ہے, وہ رپورٹ کرتا ہے. تو لوگوں کے بچے اغوا ہو رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کے سامنے گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں. وہ باپ و ماں ایف آئی آر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے سرکار پہ, یا تو اس لیے کریں کہ اگر ہم ایف آئی آر کریں تو وہ ہمارے بچوں کو چھوڑ نہیں دیں گے, ان کو جیسا کہ مسخ شدہ لاشیں ہیں ان کو پھینک دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایسا چل رہا ہے جیسا ایک پاکستان کا ایک لیگل حصہ بن رہا ہے. ابھی تو میں کہتا ہوں کہ اگر میری بات مانے تو مسنگ پرسن کا ایک منسٹر بھی رکھ لیں, اپنے ڈپارٹمنٹ بھی کھولیں اس کا. تو اب اس کے باوجود وہی اسٹیٹ میں, سینٹ میں, پارلیمنٹ میں اعلان کر کے بولتے ہیں کہ ہم نے 10 بندے ریلیز کیے, 5 بندے ریلیز کیے, کتنے ریلیز کیے. اگر تم نے ریلیز کیے ہیں مطلب تم نے اٹھائے ہیں. تو اس جب تک ریاست کو یا فوج کو جواب دہ نہیں کر سکتے ریاست یا لوگ یا پولیٹیشنز یا عوام, تو اس سسٹم کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ تو وہی بات ہے نا جو ابھی جو میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل پہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ دیکھتے ہیں, فوج کا کام ملک کے اندر نہیں ہوتا, اس کا سرحدوں سے باہر کام ہوتا ہے. ملک کے سرحدوں کے اندر کام پولیس کا, لیویز کا, اس کا ہے. امریکہ میں سی آئی اے جو ہے وہ امریکہ کے اندر بندوق لے کے نہیں پھر سکتی ہے, کیونکہ اگر امریکہ کے اندر کوئی کام کرنا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, وہ ایف بی آئی کو کہیں گے جو کرائم فائٹنگ ادارہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں 2001 میں جب انہوں نے وہ کون سا تھا قلعہ جس پہ جب یہ گئے تھے اور انہوں نے ان کو پکڑا تھا طالبان کو, تو ایک امریکن طالبان تھا, جانی واکر لنڈ اس کا نام تھا, جو کہ امریکی تھا. 2 تھے بیسیکلی جو کہ امریکی سٹیزنز تھے. تو ان کو سی آئی اے نے جب ادھر سے پکڑا تھا تو سی آئی اے کو اس کو گوانٹانامو بے نہیں وہ لے جا سکتے تھے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ سی آئی اے کی جورسڈکشن امریکن سٹیزن پر ہے ہی نہیں, قانون میں نہیں ہے. سو وہ
ان کو ایف بی آئی کو ہینڈ اوور کرنے پڑے، اور ایف بی آئی نے پھر عدالتوں میں ان پہ کیس چلے تھے، وہ آدمی جانی واکر لنچ جس کا نام تھا۔ اب پاکستان میں بھی کوئی قانون آپ کی آئی ایس آئی کو، آپ کی ملٹری انٹیلیجنس کو، آپ کی فوج کو یہ اختیار نہیں دے رہا کہ تم یہ سارے، اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، ضیاء الحق بنا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اب وہ خود ہی حکومت ہے، وہ خود ہی فوجی ہے، اس نے خود ہی اپنے آرمی ایکٹ میں چینجز کر لیں، اور پھر کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جی قانون میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں جب کبھی اگر یہ ملک ٹھیک ہونا شروع ہوا اور کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ صحیح معنوں میں آئی، تو ہمیں سب سے پہلے جا کے آرمی ایکٹ کو نئے سرے سے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی جان یہ جہاں سے یہ مسائل شروع ہوئے تھے وہاں سے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو ملک کے اپنے اندر، جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ یہ پولیس اور فوج ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ اگر آپ کی پولیس ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی فوج کے یہ پولیٹیکل وہ نہیں رہتے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ لوگوں کو اٹھاتے ہو، آپ نے اپنے ملک میں عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے شہریوں پہ گوانٹانامو بے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں ماس گریوز ملتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اب پھر آپ کہتے ہو کہ جی ملک بھی چلے گا اور یہ ترقی بھی کرے گا اور لوگوں کو وفادار بھی ہونا چاہیے، اور لوگ اپنا ذہن تبدیل کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان کر تو آپ رہے ہو، لوگوں نے تو آپ کو اٹھا کے نہیں لے کے گئے۔ اور یہ بھی شاید ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ نے جب اس علاقے میں پہلے مسائل زیادہ تھے، یا جب آپ نے کنٹونمنٹ بنایا تو اس کے بعد مسائل بڑھ گئے۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، آپ کیونکہ آپ ایسے اداروں میں بھی رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ایک ایسا ادارہ ہے، آپ نے جیسا پولیس کو بات کی کہ اس کو امپاور کرنا چاہیے، تو ان کا جواب آپ کے بارے میں یہی تھا کہ عاشر عظیم صاحب بول رہے ہیں کہ خضدار میں چھاونی کیوں بنایا ہے یا وہاں فوج کیوں ہے، تو وہ یہ جواباً وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہ آتش زدہ ہے، وہاں بی ایل اے جیسے تنظیمیں ہیں، اور وہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے لوگ آ کے جو مسنگ ہوتے ہیں یہ انڈیا کے لوگ آ کے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کا انٹرفیئر بہت زیادہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے کہ یہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کے گھروں سے وہ فورس کے ساتھ اٹھا کر ان کو لے جائے؟ نہیں، جو لاہور یونیورسٹی کا ابھی ہم وہ دیکھ رہے تھے ویڈیو، پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے، وہ جو سفید رنگ کا ڈبل کیبن اور لوگ جو اس لڑکے کو اٹھا رہے تھے، وہ کیا لاہور میں وہ انڈین آ کے اس لڑکے کو اٹھا کے لے جا رہے تھے؟ تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی آپس میں لڑائی ہوگی نا، تو باہر سے کوئی آدمی آ کے بیچ میں تیلی لگا سکتا۔ اگر ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہے تو باہر سے آ کے، وہی میں نے جو آپ سے پہلے بات کی تھی کہ آپ مجھے کیا کہو کہ یار تم بندوق اٹھا لو اور کینیڈا کے خلاف لڑو، تو میں تو پاگل ہے، میں کیوں بھائی؟ یہ تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سر جب میرے بچوں کو اٹھائیں گے، میری بچوں کو ماریں گے، میرے کچھ کریں گے، تو پھر تو باہر سے کوئی آئے نہ آئے، میں جو تھوڑا بہت کر سکوں گا وہ تو میں کروں گا نا جی، اور اگر اس میں کوئی آ کے میری ہیلپ کرے۔ دوسری بات، میں نہیں مانتا، صرف عقل نہیں مانتی کہ جی انڈیا جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ انوالو ہے۔ دیکھیں تھوڑا بہت تو آپ بھی انڈیا میں یہی حرکتیں کرتے ہو، تو اتنی تو وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن کوئی بہت زیادہ وہ ایکٹیولی انوالوڈ ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ایکٹیولی انوالوڈ ہیں۔ وہ اس لیے بہت زیادہ ایکٹیولی انوالوڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کی اکثر بلوچ تنظیموں کو امریکہ نے اپنی وار آن ٹیرر کے دور میں ان کو ٹیررسٹ تنظیمیں قرار دے دیا۔ جب ٹیررسٹ تنظیمیں قرار دے دیا تو انڈیا اگر ان کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ پھر انٹرنیشنلی اس کے لیے ایک الگ مسائل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سپورٹ کرتے تو دیکھیں سپورٹ کیسے ہوتی ہے۔ سپورٹ جب آرگنائز کوئی ملک کسی کو سپورٹ کرتا ہے نا، کسی اس کو، تو وہ پھر اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ جب روس گھسا تھا افغانستان میں تو افغانی نہیں لڑ سکتے تھے روس سے، وہ روس سے لڑنے کے لیے جب امریکہ گھسا ہے تو اس نے پھر اس کو شولڈر فائرڈ اینٹی ٹینک دے دیے، شولڈر فائرڈ اینٹی ایئر کرافٹ دے دیے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر تو اب روس
خدا کرے 50 سال ادھر رہتا، روز روس کو مار ہی پڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو ویپن دوسرے کو آپ نے دے دیا ہے یہی ابھی آپ یوکرین میں کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی، روس آیا، آپ نے یوکرین میں ویسٹ کو ایک زبردست ویپن دے دیا. اگر بلوچستان میں بلوچ کے پاس شولڈر فائرڈ اینٹی ایئر کرافٹ اور شولڈر فائرڈ اینٹی آرمر ہوتے جو سفسٹیکیٹڈ یہ ہیں، تو میں کہتا کہ جی کوئی آرگنائزڈ کنٹری ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور پھر آپ کے لیے ویسے بھی گیم اوور تھی. ٹھیک ہے جی، لیکن ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وہاں پہ کیا ہے، وہ پرانے RPG-7 ہیں جو کہ مطلب وہ افغان وار کے ہیں، وہی کلاشنکوفیں ہیں، وہی گولیاں ہیں، کچھ ٹائر ہے، کوئی یہ چھوٹی موٹی. سو مجھے وہ گورنمنٹ لیول کی سپورٹ ہے ہی نہیں، ادھر نظر ہی نہیں آ رہی ہے. جو کہ گورنمنٹ اگر بیچ میں پڑتی ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے نا وہ سپورٹ. ظاہر ہے ریاست کی سپورٹ کو کاموں میں فرق بھی ہوتا ہے. جی تھینک یو سو مچ عاشر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دی، ہم نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم یو لیا. آر بہت ویلکم، اور بہت گریٹ ٹائمنگ، کیونکہ میری بیٹری بھی ختم ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شمس بھائی، خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے آج کے سننے والوں کو اور ہمارے سامعین کو ایک بار پھر عاشر عظیم صاحب کا مشکور ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری ٹاپکس پہ حوالے سے ہم بات کی. ہمارے آج کے وقت یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اگلے مراکش تک، اگلے پروگرام تک ہم آپ کو الوداع کہتے ہیں. زندگی وش بات.